السلام علیکم. پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ ٹاپک تھی گڈ گورننس. اس سلسلے کا آج تیسرا پروگرام ہے اور وہ آج جو ہمارا پروگرام ہے ہم فوکس کر رہے ہیں کراچی کے مسائل پر اور ان کو کس طرح حل کیا جائے. حسب معمول ہمارے میزبان دانشور لیکھک اور تجزیہ کار سید مغلا شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. شاہ صاحب، ہم آپ کے سامنے یہ ایشوز اسی لیے رکھتے ہیں کہ آپ نے سرکاری ملازمت کی ہے، افسر رہے ہیں اور کافی کی پوزیشنز پہ رہے ہیں، تو آپ کا تجربہ، اس زمانے کے ایکسپیرینسز شیئر بھی کرنے ہیں اور ڈیفینیٹلی آج جو ٹاپک ہے ہماری کہ کراچی کے بڑے مسائل کون سے ہیں اور جو حل بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ نے حل کا کسی اسٹیج پہ مشورہ بھی دیا تھا مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو آج یہ ٹاپک ہے ہماری. تو ہمارے ناظرین کو برائے کرم آپ بتائیں کہ کراچی کے بڑے پرابلمس کیا ہیں. بہت شکریہ مورائی صاحب. جس طرح آپ نے کہا، ہم نے یہ سیریز جو شروع کی ہے گڈ گورننس کی، اس کا بنیادی یہی مقصد ہے کہ خدا آپ کو، اگر کسی کو حکومت کو، جو بھی ہو حکمران، کوئی سننے والا حکومت میں آ جائے، اور اگر ان کو کسی وجہ سے خدا اتنی طاقت دیتا ہے تو وہ طاقت عوام کے بھلائی اور اس کی بہبود کے لیے اس کے استعمال کی جائے. کیونکہ مسائل ہیں وہ تو زندگی میں چلتے رہتے ہیں. آج آپ نے کچھ مسائل حل کر دیے، کل دوسرے پیدا ہوں گے، تیسرے سچویشنز جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں. نئے لوگ آئیں گے، نئے حالات پیدا ہوں گے، کچھ اپنے کچھ باہر والوں کی طرف سے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ نے حل نہیں کیے تو وہ بڑھتے 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 ایسے ہو جائیں گے کہ پھر وہ فنڈامنٹل ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ چھوٹے مسائل نہیں رہتے، وہ بہت بڑے قومی مسائل بن جاتے ہیں. تو اب میں اور تو بہت اتنے بڑے شہر جو ہے کراچی کا، جس طرح دنیا کے اور کئی شہر ہیں، یورپ ہو، ایشیا ہو، امریکہ میں، تو بہت سے مسائل ہیں. لیکن میں ایسے مسائل کا ذکر کروں گا جن کے حل سے میں خود وابستہ رہا ہوں. تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، نہ یہ اخباری اطلاع ہے یا کیا. میں ایک پرسنل ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہا ہوں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مسائل حل بھی ہوئے، لیکن پھر جو ہمارے ہاں جو ایک ڈسٹرکٹیو سسٹم ہے ہمارا، کہ وہ اگر ایک آدمی کوئی اچھا کام کرے تو دوسرا اگر مختلف پارٹی یا نقطۂ نظر کا آ جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عوام کی بھلائی یا ملک کی بھلائی کے لیے یہ ایک کام ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس کی کریڈٹ تو فلاں کو جائے گی، ختم کرو اس کو. اور پھر ان کو ہمت ہی نہیں ہوتی یا اس طرف خیال ہی نہیں آتا، ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مسئلے کو حل کرے، وہ پڑا رہے. آج میں جن کا ذکر کروں گا وہ وہی ایسے مسائل ہیں جو آج بھی کراچی کے عوام کو بڑی مشکل حالات سے ان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. اور یہ آج سے 30-35 سال پہلے حل ہو چکے تھے، ٹھیک. لیکن پھر جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کو تبدیل کیا. وہ کاغذ جو تھے وہ ختم ہو گئے، آدھا امپلیمنٹ ہوا، آدھا نہیں ہوا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے صاحب، چلو بسم اللہ کرتے ہیں. ابھی اچھا، اب ہم جون کے مہینے میں ہیں. چند دنوں کے بعد مانسون شروع ہو جائے گی، بارشیں آئیں گی زبردست. اور یہاں کراچی کے جو ہے ہر بارش کا جو حال ہوتا ہے، دنیا میں بارش کو تو رحمت کی سے منسوب کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس شہر میں حال یہ ہے کہ رحمت کے بجائے یہ تو بڑی مشکل اور زحمت پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. اور اس کا حل ہو چکا تھا، لیکن اس افسوس ہے، یعنی کوئی سوچتا بعد کو نہیں. ہماری سوچ جو اتنی محدود ہے کہ مسئلے کو حل کرنا نہیں جانتے ہم، یا ارادہ نہیں ہے، یا ہماری اہلیت ختم ہو چکی ہے لرننگ. اچھا، اب یہ کراچی کی جو یہ مسائل ہوتے ہیں، جو فلڈز آتی ہیں، یہاں بارشیں ہوں گی خاص طور پہ شہروں میں، اور پھر عام طور پر یہ دونوں جو ریورز
ملیر اور لیاری ریور ان میں طغیانی آ جاتی ہے, اوور فلو کرتے ہیں, پھر بلاک ہو گئی ہیں ریورس, گھر بنے ہیں اور سلٹنگ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے انکروچمنٹس ہوئی ہیں. بہت سی پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. اب وہ پانی کا چونکہ نکاس نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ شہر کے ہر محلے میں راستوں پہ جمتا ہے, کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے, اور ہر سال نقصان ہوتا ہے, لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, پراپرٹیز کا نقصان ہوتا ہے. لیکن مسئلے کا حل آج بھی کوئی نہیں سوچ رہا, اور کیا ہے, کتاب پڑھی ہے وہ بھی. اچھا اب سوچئے, ہم اتنے محدود نظر ہیں. اگر یہ ہم ریورس دیکھیں, آپ اگر کسی دریا کو, کسی ندی کو, اس کو کہ پانی کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ دریائے سندھ کو مثلا اس کے پانی کو, اور دریا کے سندھ میں اگر فلڈز آتی ہیں, تو آپ مسائل کو حل کرتے کرتے کہاں جائیں گے؟ شروع کریں گے اوریجن سے, ٹھیک ہے نا, کہاں سے ہماری اوریجن ہوئی. اب یہ جو فلڈنگز ہوتی ہے ملیر اور لیاری ندی میں, اب ہم اس کا جو حل ہے, وہ ایک کام تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہر میونسپل کارپوریشن کے جو بھی لوگ ہیں, میئر ہے, دوسرے افسر ہیں, اسٹاف ہے, وہ شہر کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں, اوور فلو ہوا یا اور جو بارش کی وجہ سے ڈرین آؤٹ پانی نہیں ہو رہا, تو کوشش کرتے ہیں کہ میونسپل کی حدود کے اندر جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ کئی دنوں تک لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پانی اسٹیگننٹ رہتا ہے, ڈرین نہیں ہوتا, نکلتا نہیں ہے, اور خراب ہوتا ہے, مچھر ہوتے ہیں, بیماریاں پڑتی ہیں, نقصان ہوتے ہیں پراپرٹیز کا, لائفز کا. اب یہ ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ میونسپل حدود کی اندر نہیں ہے. مسائل سب سے زیادہ میونسپل حدود کے اندر آتے ہیں, شہر کے لوگ یہی رہتے ہیں, لیکن مسئلے کا حل میونسپل کے حدود کے اندر نہیں ہے. مسئلے کا حل باہر ہے کھیرتر ماؤنٹین میں, پہاڑوں میں. کیوں کہ پانی آتا وہیں سے ہے. جو کھیرتر کی رینج ہے ماؤنٹینز کی, جب بارشیں پڑتی ہیں تو مختلف ندی, نالے, نئے چھوٹے موٹے جو ہیں, وہ آتے 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 وہ پھر یہی دو دریا بنتے ہیں, ملیر اور لیاری, جو پھر یہاں آتے ہیں. تو ہم نے سروے کرایا کہ بھائی یہی ہے نا کہ آپ اوریجن آف دا پرابلم, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. ہم اس کی جو اینڈ ہے, اس کی کیا سندھی میں کہتے ہیں نا پچھڑی, اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ یہاں اس کا حل یہاں نہیں ہے, اس کا حل وہاں پہ ہے, اس کا حل میونسپل حدود کے اندر نہیں ہے, اس کا حدود جو ہے وہ پروونشل لیول بھی اوپر ہے. ٹھیک, تو ہم نے سروے کرایا اس کا, اور وہی ہوا کہ اس کی ڈیٹا اکٹھی کی گئی ہے نا کہ بھائی یہ جو کھیرتر رینج میں جو بارشیں آتی ہیں, اب اس میں جو نئی ندی نالے نئے نکلتے ہیں, اب اس کا ایک بہت اچھا علاج تجویز کیا گیا, سولوشن جو تھی. اب اس سے دو فوائد ہو سکتے تھے, ہو رہے تھے. ایک تو یہ تو نے کہا جی یہاں پہ مختلف جگہوں پہ ہم چیک ڈیمز بنائیں, جیسے آتے ہیں نالے, پانی کی کو بہاؤ کو, فلو کو مختلف چیک ڈیم سے ذرا کنٹرول کرے, اور وہ کس انداز میں کتنا پانی نیچے بھیجنا ہے آپ اس کو کنٹرول کریں. پھر اس سے یہ ہوگا کہ اوپر آپ وہ پانی زراعت کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ویجیٹیشن کیجیے جو کراچی کے شہر کو اس سے فائدہ ملے گا کہ آپ ایک یو آر کریٹنگ نئی زراعتی ایک نئی پیداوار کرنے کے, ہارٹیکلچر کریں, ویجیٹیبلس کریں, کراپس کریں, اور پھر شہر کے اندر پھر ایک کنٹرول طریقے سے پانی آئے گا. پھر یہ مسائل جو ہیں, یہ جو اوور فلو ہو جاتا ہے, اب سروے ہوا اور وہ لوکیشن ہے چیک ڈیمز کی, وہ کہاں کہاں ہوں گے, اس کا وہ انڈیکیشن آ گئی. انجینئرس بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, یہاں کراچی کے کے ڈی اے کے اسٹاف تو میں تھا,
ہمیں کے این سی کے اور جو سندھ گورنمنٹ کے جو اور اریگیشن وغیرہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. اب وہ ڈاکیومنٹ بنا پڑا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے تو عرصہ ہوا نا, میں جب ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے تھا تو بھائی اس کو تو اب 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. 50 سال ہوئے جی 1976, ٹھیک ہے نا. 56 اچھا اب وہ خدا خیر کہ ابھی ہمارے ذہن کا کیا علاج کریں. اگر کیا مرض ہے ہمارے ہاں کہ ہم یہ ہر سال یہ ہوتا ہے, یہ نقصانات چلتے رہتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں, سارے ادارے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. مسئلہ وہیں کا وہی ہے, بلکہ وقت کے ساتھ جیسے انکروچمنٹ دریاؤں پہ بڑھتی گئی اور وہ اس پیسیج کم ہوتا گیا, پھر سیلٹنگ ہوتی گئی, تو مسئلہ تو اور بڑھ گیا نا. اگر چند ہزار لوگ پہلے, جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, اگر چند ہزار لوگ اس سے فلڈنگ سے متاثر ہوتے ہیں تو اب تو چند لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں نا. بہت نقصان بھی ہوتا ہے. کئی لاکھ, چند نہیں کئی لاکھ. تو دیکھیں ایک تو وہ جو ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں. اچھا سب کچھ ہونے کے باوجود تو ہمارا دماغ وہاں کام کیوں نہیں کرتا, کہ کیوں نہیں کرتا اس کی سولوشن؟ اس لیے کام نہیں کرتا کہ پاکستان میں ایک فیشن بن گیا ہے پیسے بنانے کا. تو وہ ہر آدمی کہتا ہے میری ایریا میں کام ہوگا تو پیسے بنے گے, بنانے گے. ہر سال یہ ہوتا ہے, ہر سال نقصان بھی ہوتے ہیں, خرچہ بھی ہوتا ہے. اس کا حل اگر آپ پرماننٹلی کر دیں تو آپ وہ پرابلم کا حل جو ہے وہی مسئلے کا حل ہم نے بات کی. اس مسئلے کا حل آج سے 50 سال پہلے حل کیا گیا تھا, ڈاکیومنٹس بنے پڑے ہیں, اسٹڈی کی ہوئی ہے, سولوشن ہے. پر ہوا کیا, وہ زیادت کا زمانہ آ گیا, ماشاء اللہ لگا نا, وہ جو تھی وہ وہیں پڑی رہی, کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. ٹھیک, اس کے بعد کتنی اور حکومتیں آئیں, پانی اور فلڈنگ اور کراچی کے یہ مسائل تو ہر سال ہوتے ہیں نا, جولائی میں بھی ہونے والے ہیں. لیکن اتنی حکومتوں کے باوجود کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس پرماننٹ حل کیا جائے اس کو. مسئلہ یہی ہے, ایک اس مسئلے کی نشاندہی ہے کہ وہ ابھی پھر ہونے والا ہے 10-15 دن کے بعد پھر یہ شروع ہو جائے گا اور پھر وہی بات ہوگی, مسئلہ وہیں کا وہی, اس کا حل کوئی نہیں کرے گا. تو یہ ایک ہے, ابھی اور بھی باتیں کریں گے دوسرے مسائل. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب, کراچی کے مسائل کی بات ہو رہی ہے, بڑے مسائل کی بات ہو رہی ہے. ایک مسئلے کی طرف آپ نے نشاندہی کی, یہ بھی بتایا کہ یہ کاغذات پڑے ہوئے ہیں HDA کے دفتر میں, KDA کے دفتر میں, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں, اور اس کو نکال کے پڑھیں گے عقل کے اندھے تو شاید کوئی مسئلے کا حل نکل آئے. اب دوسرا بڑا مسئلہ کون سا ہے کراچی کا؟ جی سر, اب یہ ہے نا, اب وہ جو آپ نے کہا نا اس کی کاپیز جو ہیں, وہ سروے جو ہوا نا, اور مسئلے کے KDA کے پاس بھی ہے, KMC کے پاس بھی ہے, سندھ گورنمنٹ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے پاس بھی ہے, اور شاید کنٹونمنٹ والوں فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ان کے پاس بھی ہے, کئی کے پاس ہے. لیکن اللہ خیر کرے سب میں نہیں, کیونکہ ملک ہمارا نہیں ہے نا. دیکھیے ہمارے علاقے اپنے ہمارے علاقے اپنے. مسئلہ ہر سال آئے اور پیسے بس ہر سال خرچ ہوتے ہیں, پھر نئے سرے سے لیکن حل وہیں پڑا ہے, اس کو کسی نے نہیں کرنا. اب جو بڑا مسئلہ کراچی کا وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, جو دوسرا مسئلہ ہے وہ بھی اتنی شدت سے کراچی کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. اس سے کئی اموات بھی ہوتی ہیں, اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اور اس میں اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہے. لیکن اس کا بھی حل ہے, نہ صرف حل ہے, حل ہو چکا تھا. لیکن وہی بات ہے, ہمارا سسٹم جو ہے تنگ نظری بھی ہے اس میں, اور نااہلیت تو ایک کامن ہے, تنگ نظری بھی ہے, تعصبات بھی ہیں. ایک آدمی کرے تو دوسرا کہے گا یہ کہ اچھا کام بھی ہے اس کو میں خراب کروں تاکہ دوسرے کو یہ کریڈٹ نہ ملے. ارے اب دوسری جو سب سے اہم مسئلہ آج بھی ہے اور بہت مشکل کا ہے, وہ ہے کراچی کی ٹرانسپورٹیشن. لوگوں کا اتنا پھیلا ہوا شہر ہے,
اب پتہ نہیں کتنے 1-2 کروڑ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، اب ان کے لیے ہر ایک کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے. جو کاروں والے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے، جو بسوں والے ہیں، رکشہ والے ہیں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے وہ زندگی مشکل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا حل، اس مسئلے کا حل بھی آج سے قریباً 30 سال پہلے اسٹڈی ہوئی، اس مسئلے کا حل نکالا گیا، اور نہ صرف نکالا گیا، اس پہ عملی قدم بھی اٹھایا گیا. لیکن جس طرح میں نے کہا نا، ہمارا جو ہے، ہم کسی کو آگے چلنے نہیں دیتے، اس کو کھینچ کے واپس لاتے ہیں. خود نہیں کریں گے، دوسرا کوئی کرے گا، اس کو ختم کریں گے. اب وہ تھا کیا؟ یہ دیکھیں، یہ بسیں، یہ کاریں، ایک تو فیول ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتی ہے، گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ. اب تو آج کل تو اور یہ مسائل بڑھ گئے ہیں نا، یہ 30 سال پہلے تو کم تھے. تو ہم نے کیا کرایا یہاں کی، اٹس اے ونڈرفل تھنگ، یعنی پاکستان میں اس سے بہتر شرائط پر، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کوئی پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہوا جتنے بہتر ٹرمز اور کنڈیشنز کراچی ماس ٹرانزٹ انڈر گراؤنڈ ریل سسٹم کے لیے ہوئے تھے. اتنے اچھے ٹرمز ملے کہ پاکستان کے کسی شہر میں کسی حکومت نے اتنے اچھے ٹرمز نہیں دیے. یہ پروجیکٹ جو تھا، سروے ہونے کے بعد سب کچھ، اور مختلف ملکوں سے بات جو بھی کرنی تھی. آپ انڈر گراؤنڈ ٹرین کی بات کر رہے ہیں، ریلوے انڈر کی. گراؤنڈ میس ٹرانزٹ انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم. اس کی جو کاسٹ آئی اس وقت آئی $80 ملین. ٹھیک ہے صاحب. جو آج کل کے حساب سے کریں، انفلیشن اتنی بڑی ہے تو آج تو قریباً شاید $8 یا $9 بلین ہوں گے. آپ حساب کیجیے جی. یہ اس وقت جو تھا تو میرے سے کتنا ہوگا، کوئی 20-22 روپے پہ ڈالر تھا. آج کل 300 روپے کے قریب ڈالر ہے، تو 10 گنے سے تو زیادہ ہو گیا. 12 گنا زیادہ ہے. 10-12 گنا ہو گیا. تو جو چیز ہمیں $80 ملین میں ہو رہا تھا پورا پروجیکٹ، آج اگر کریں گے، جاپان کر رہا تھا. بات بتاتا ہوں جی، آج اگر کریں گے تو $10 ارب کتنا خرچ آئے گا؟ 80 ملین میں جو ہو رہا تھا وہ ہم نے کینسل کیا، ایک حکومت نے. بتاتا ہوں. اچھا، وہ پھر $80 ملین میں بھی یہ ہوا کہ جی $40 ملین آپ کو فری گرانٹ ہے پاکستان کو. ٹھیک ہے صاحب، وہ آپ سے نہیں لیں گے. باقی جو 40 ملین ہے وہ آپ کو بہت آسان شرائط پہ لیں گے ایٹ دی لوئسٹ انٹرسٹ. آپ کو پاکستان کو کبھی کوئی اتنے اچھے ٹرمز کسی پروجیکٹ کے لیے نہیں ملے. ٹھیک ہے. آدھی رقم فری گرانٹ اور آدھی رقم جو ہے وہ آپ کو آسان شرائط پہ ویری لو انٹرسٹ. اب یہ 2 حکومتیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دوستی دکھائی، ایک جاپان اور دوسرا کینیڈا. انہوں نے یہ فائنانسنگ کی، اور جو پاکستان کا روپی کمپوننٹ ہے حکومت پاکستان نے بجٹ میں دیا. یہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی اس زمانے میں. یہ کب کی بات ہے؟ 96 کی بات کر رہا ہوں. اور جو پاکستانی حصہ ہونا تھا روپی کمپوننٹ آف دا پروجیکٹ، وہ بجٹ میں رکھا گیا، وہ بجٹ منظور ہو گئی. ٹھیک. جو ساورن گارنٹی تھی وہ صدر پاکستان نے سائن کر دی، اور کمپنی نے اپنا کام شروع کیا. ٹھیک ہے. پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی، اور بغیر کسی سوال پوچھے ایک سینٹینس نہیں آیا کہ یہ پروجیکٹ ہمیں بتائیں تو کیا اچھا ہے برا کیا چیز ہے. نتھنگ. کینسل. اس ملک کے ساتھ جو ہوئی ہے نا، آپ کو کوئی چلنے نہیں دیتا. آج بھی پڑے ہیں نا کاغذ، وہ پتہ نہیں مٹی میں جہاں بھی پڑے ہوں گے. کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ یہ آپ یہ پروجیکٹ جو ہے ہمیں بتائیں تو، کوئی پریزنٹیشن دیں، کوئی ہمیں پاور پوائنٹ کسی ڈسکشن تو کریں، بتائیں تو، اور اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی نشاندہی تو کرو.
لیکن کوئی نشاندہی نہیں کی، کوئی ایک لفظ نہیں، بس کینسل ہو گیا۔ اچھا وہ پروجیکٹ جو تھا، آپ اس کی ڈیٹیل سنیں۔ دنیا کے شائستہ تہذیب یافتہ ملکوں میں، بلکہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے یہ چیزیں، میس ٹرانزٹ انڈر گراؤنڈ ہندوستان میں قریباً 5-6 شہروں میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں جائیں گے دنیا میں بڑے شہروں میں، ایشیا میں، یورپ اور امریکہ میں تو ہے ہی، ایشیا کے کئی شہروں میں ہے۔ یہ آج سے 30 سال پہلے اس ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے کراچی کے لوگوں کا، وہ آج سے 30 سال پہلے ختم ہو رہا تھا۔ اچھا اس کی جو ڈیٹیل پلاننگ تھی وہ شروع ہو رہی تھی وہاں سے ٹاور سے، ٹاور سے شروع ہو کے اوریجنل پلان کمپلیٹ ہو جب ہوتا تو ٹاور سے لے کے کراچی ایئرپورٹ تک یہ ریل سسٹم جاتا، کبھی نیچے جہاں بنجان آبادی ہے، جیسے یہ ڈاؤن ٹاؤن جہاں گجان آبادی ہے، وہاں پہ انڈر گراؤنڈ، پھر جہاں گلشن سے اوپر جائیں تو پھر ابو دا گراؤنڈ ایئرپورٹ تک۔ آپ ایئرپورٹ پہ اتریں اور آپ انڈر گراؤنڈ ٹرین میں آ جائیں تو سارے شہر میں جہاں جانا آپ جائیں گے، نہ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، نہ بسز کی ضرورت ہے، نہ منتیں کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جاتے ہیں نا لنڈن، نیو یارک یا کسی اور جگہ جائیں، آپ یہی کرتے ہیں، ٹھیک۔ پھر یہ جب چلے گا، یہ وہاں سے لے کے اس کی مین ایک اسٹیشن تھی قائد اعظم کے مزار کے نیچے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے ایک برانچ جاتی تھی ناظر آباد کی طرف، ایک برانچ جاتی تھی نیو کراچی کی طرف، اور باقی یہ گلشن اور پھر آگے چل کے ایئرپورٹ کی طرف، اور ایک لنک تھی کراچی کنٹونمنٹ اسٹیشن۔ آپ اندازہ کیجئے اس شہر کے کونے کونے کے ہر علاقے کا، ہر ڈسٹرکٹ کا مسئلہ اس پروجیکٹ میں حل ہو رہا تھا، جو آپ کو آدھا مفت میں مل رہا تھا، ٹھیک۔ آپ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں نا، زندہ قومیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ بھئی اس پروجیکٹ کو اس نے کیوں کیا؟ ڈراپ کیا، کیوں کیا؟ بھائی اچھا لو چلی، اس کے بعد کتنی حکومتیں آئیں؟ کسی نے پوچھا تک نہیں؟ وہ ایک مشرف صاحب بھی آئے نا، جو کراچی کے بہت بڑے ہمدرد سے تھے، اور جنہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اس کا ستیہ ناش کر لیا، ایم کیو ایم بھی تھی نا، وہ ان کو آیا خیال، 10 سال رہے نا وہ بھی۔ بھائی آپ اتنے ہمدرد ہیں، وہ کراچی کے جو انڈر گراؤنڈ ماس ٹرانزٹ ہے نا اس کو نکالیں۔ چلو ایک حکومت جو تھی، ہم نے کام کیا، وہ دوسری حکومت آئی، اس نے تعصب یا تنگ نظری کی وجہ سے بغیر پوچھے کینسل کیا۔ پھر آپ دوسری حکومت آئے نا، جو آپ کو کہتے تھے ہم کراچی والوں کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، پرویز مشرف یہی کہتے تھے، ٹھیک۔ اور یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو تھا سندھ کا، وہ بھی تباہ کر دیا۔ تو آپ نے 10 سال میں کیوں نہیں خیال کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا ٹرانسپورٹ ہے، اور اس کا پروجیکٹ بنایا ہے، چلو آپ اس کو ریوائیو کرو، پھر فائنانسنگ لے لو، اتنی اچھی نہیں ملتی، کوئی تو ملے گی، کوئی ایفرٹ تو ہو۔ آپ کیجئے نا۔ ابھی بھی وہ کاغذ پڑے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی پڑے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ہماری اوریجنل تھی کراچی کے مسائل کا حل کیا ہوا مسئلہ، دوسرے آتے ہیں، تنگ نظری ہے، تعصب ہے، جو کینسل کرو، یہ مسئلہ رہنے دو۔ اب وہ مسئلہ نہ صرف رہا، وہ بڑھ گیا۔ یہ مسئلہ جو ہے، یہ بسیں اچھی بات ہے جتنا بھی آپ کرو، لیکن یہ بسیں لگانے سے، ٹرک چلانے سے، گاڑیوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جب تک آپ ماس ٹرانزٹ نہیں کریں گے، کراچی کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کا مسئلہ اور گمبھیر ہوتا جائے گا۔ سو یہی مشکل ہے کہ ہاں کیا کرایا بہترین ٹرمز پہ، لیکن ہماری جو تعصب اور تنگ نظری یا بدنیتی کیا کہیں کہ خود نہیں کرنا، کسی دوسرے نے کیا کہ نہیں اس کو ختم کرنا ہے، یہ اسی وجہ سے ملک پیچھے جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب، آپ نے کراچی کے بڑے مسائل پہ جب بات کر رہے ہیں تو آپ نے فلڈنگ پہ بات کی، آپ نے ٹرانسپورٹیشن پہ بات کی۔ اب چونکہ آخری حصہ ہے اس پروگرام کا،
تیسرا چوتھے 2-3 اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ برائے صاحب یہ جو ہمارا آخری کمپوننٹ ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کم از کم 2-1 مسئلے کا جن سے میں وابستہ رہا ہوں بتا دوں گا، اس کا مسئلہ کیا تھا، اس کا حل کیا تھا، اور وقت دیکھا اگر وقت تو بتائیں گے، نہیں تو پھر اگلے کسی اور سیشن میں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو اگر کہیں ریلیکسیشن، آپ کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، جو بھی پرائیویٹ سرکاری پروفیشنز انڈیپینڈنٹ جو بھی کچھ ہو، کراچی کے لوگوں کو اگر کہیں ریلیکسیشن کے لیے جانا ہو تو یہاں سے نکلتے ہیں ملک کے نادرن ایریاز میں، جا کے مری جاؤ، احمد آباد جاؤ، سوات جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر جاؤ گے تو ظاہر ہفتہ 10 دن تو رہو گے نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ واپس آ جائیں۔ تو آپ اپنے کام سے، اپنے بزنس سے، باقی چیزوں سے ہفتہ 10-15 دن چھٹی لے لیں، نہیں کریں گے، آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم، اور آپ کا خرچہ، آپ کا کام 5-10-15 دن کے لیے نہیں ہوگا، خرچہ الگ ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ یہی مسئلہ ہم نے سوچا کہ بھائی یہاں پہ ایسا کوئی لیٹ اس فائنڈ اے سولوشن تاکہ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر آپ کراچی اور حیدرآباد سے نکلیں اور آپ ایک تفریحی مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پہ آپ نے ویکینڈ گزاری اور منڈے کی صبح کو بھی آپ نکلے تو اپنے دفتر یا اپنے بزنس پہ آپ واپس آ جائیں گے۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، بھلے جائیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ آلٹرنیٹو اپنا ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ایک ریکریشن کا مقام یہیں پیدا کر دیتے ہیں 1-1.5 گھنٹے کے اندر۔ آپ جمعے کو مثلاً سارا دن کام کیا، 5 بجے آپ گاڑی میں بیٹھے اور یہاں سے 1.5 گھنٹے میں آپ کو بتاتے ہیں، ابھی بات کریں گے۔ اسی طرح حیدرآباد سے ہم نکلیں تو 1.5-2 گھنٹے میں آپ وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ آپ دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک تفریح مقام ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے صاحب؟ اب وہ ڈھونڈ کے یہ جو ہے وہ تھانہ بولا خان کے قریب ہے، ہم نے جو سروے کرایا، اب اس میں وہی ایک لحاظ سے جو پانی کھیرسر رینج سے آتا نا، مختلف، ایک تو یہ ندیوں میں آیا، ہم نے سروے، اتنی دکھ اس بات کا ہے، اتنی محنت کرنے کے بعد، چیزیں ڈھونڈنے کے بعد پروجیکٹ بنانے، آسان بات تو نہیں ہوتی نا، کرنے کے بعد وہ ختم ہو جائے، کوئی اور آ کے کرے، تو اس لیے، اور ابھی تک اس کا کوئی نہیں، کسی نے خیال نہیں کیا، وہ مسئلہ ابھی ہے، پڑا ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ کھیرسر رینج میں ہم نے سروے کرا کے معلوم کیا کہ ایک ایسی جگہ ہے، وہ بھی اس کا نا، اب یہ چوتھی جگہ جو ہے، 3 جگہ سے پہاڑ یہاں ہے، پانی آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، یہ ڈپریشن ہے نیچے، پھر بہ کے نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک، ادھر سے بھی پہاڑ ہے، ادھر سے بھی پہاڑ ہے، 3 جگہوں سے پہاڑ ہے، اور ایک ویلی بنی ہے، پھر وہ چوتھی سائڈ جو ہے وہ پانی بہ جاتا ہے نیچے۔ تو ہم نے جب سروے کرا کے اور یہ لوکیشن ڈھونڈ لی تو پھر ہم نے کہا یار اس کا جو ہے نا، اب یہ چوتھی جگہ جو ہے، 3 جگہ سے پہاڑ یہاں ہے، پانی آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، یہ ڈپریشن ہے نیچے، پھر بہ کے نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک، ہم نے کہا اس کو ڈیم کرتے ہیں، بند کرو، چوتھی جگہ ہے نا پانی کے نکلنے کی، اس کو اب بند کر دو، اب وہ پانی لیک بن جائے گی، لیک بن جائے گی، آپ اس کے گرد ٹورسٹ اسپاٹ بولو، آپ کیفیٹیریاز، آپ ریسٹورنٹس، آپ ہوٹلز بنا، آپ، اور ایکچولی 1.5 گھنٹہ آپ گھر سے نکلیں کراچی سے، 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچیں گے، حیدرآباد سے نکلیں گے 1.5-2 گھنٹے میں وہاں پہنچیں گے آپ کی واٹر اسپورٹس ہے، اور راول ڈیم میں کیا ہے، یہی چیز ہے نا، یہاں پہ آپ کو قدرتی چیز مل رہی ہے، وہ ایک بہت بڑا ڈپریشن ہے، اور اس کے بھی کاغذات پڑے ہیں KDA میں، تو وہ ہے کہ پانی وہ 3، جب کھیرسر ماؤنٹین تو یوں ہے نا، کھیرسر ماؤنٹین کی رینج تو یہاں سے چل کے بلوچستان تو افغانستان تک جاتی ہے، بہت بڑی ہے، تو ایک حصہ یہ جو یہاں ملیر اور اس میں لیاری میں پانی آتا ہے،
ایک اور بھی ہیں. تو ایک اسی لیے ہم نے وہ ڈپریشن ڈھونڈا کہ ہاں اب وہ 3 جگہ سے پانی جب نیچے ڈپریشن میں آتا ہے تو اسے نکلنے نہ دیں, اس کو ہم ڈیم بنا دیتے ہیں, ادھر سے بند کرو تو وہ آپ کی لیک بن جائے گی. اس کے بعد اس کو آپ پھر باقی چیزیں جو ہیں نا بہت آسان بن جاتی ہیں. پھر آپ اس کے گرد جتنی بھی چاہو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں بھائی. یہ تو آپ نے اب ہمیں ہماری جو بنی بنائی وہ ایک کیجر رہ گئے, ہم نے تو اس کو بھی صحیح استعمال نہیں کیا. وہ بھی بیچاری پڑی ہوئے 2-4 چھوٹے موٹے بنے پڑی. سو مچ دیٹ کین بی ڈن. اچھا اس کو ہم نے کیا. پھر ہم نے یہ بھی اس زمانے میں اب ایک تو باہر والے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے, یہ 1976 کی بات ہے نا, تو یہ تو 1973 میں آئل پرائسز جو جمپ کر گئی نا, تو یہ جو گلف کے ممالک ہیں, عرب ممالک, ان میں دولت کافی آ گئی زیادہ. تو کویت کی ایک پارٹی تھی جن کو لے کے گئے وہاں پہ, اور جب یہ خاکہ ان کو پیش کیا تو دیور انٹرسٹڈ کہ جی ہاں ہم یہاں ہوٹل لگائیں گے. اور تو ایک ملک تھا نا, ہم نے جس سے بات کی, اور بھی تھے. آپ ذہن میں سوچیں, اگر انسان پہ اگر پروجیکٹ بنانے کا آئیڈیا ہو, اب جب ایک چیز بن جائے نا, آپ کو 10 ممالک آئیں گے. خود پاکستانی اپنے بزنس مین اور انویسٹرز ہیں نا, کیونکہ آپ کی مارکیٹ بہت ہے بھائی. 1.5-2 کروڑ کراچی کے لوگ ہیں, ایسے ہی کوئی 1 کروڑ کے قریب حیدرآباد کے لوگ ہیں. آپ کی مارکیٹ ہے کتنی؟ 3 کروڑ. 3 کروڑ لوگوں کے لیے آپ ایک تفریحی مکان 2 گھنٹے کے اندر دے رہے ہیں. رنی کوٹ ہے, رنی کوٹ بن سکتا ہے بھائی بہت ہوتا ہے نا. حیدرآباد سے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے. 5 چیز یہ پروجیکٹ ہم نے بنایا, اس پہ کویت کے انویسٹرز کو دکھایا, انہوں نے بھی انٹرسٹ دکھایا کہ ہاں ہم یہاں بنائے گئے. تو یہ بھی اسی طرح ختم ہو گیا جب وہ مارشل لگا 77 کا, اور وہ باقی چیزوں کے تحت یہ بھی جب بند ہوا تو وہ کاغذات کسی نے کھولے نہیں. اوکے, لیکن بعد میں جو حکومتیں آئیں, آپ نے اگر اس کو سوچنا ہے کہ آپ ایک تفریحی مقام یہاں پیدا کر لیں, بنی بنائی چیز ہے نا, آپ کو صرف ایک ڈیم دینا ہے, باقی قدرت نے آپ کے لیے سچویشن پیدا کر دی ہے. اور پھر آپ دیکھیں, آپ سرکار کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اتنی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی ملک کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. دنیا میں ایسے کئی ریسورٹس ہیں جہاں لیکس کی گرد بے تحاشا انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز ہیں. واٹر اسپورٹس کیجیے, باقی ٹورسٹ اسپاٹ ہے, ہوٹل, ریکریشن, جو بھی آپ چاہیں نا دنیا میں ہو رہا ہے. ایک نئی ڈھونڈی چیز, اس پہ کام ہوا, سروے ہوا, وہ بھی کاغذات پڑے ہیں, آسانی سے بن سکتا ہے. لیکن وہ جو ختم ہوا جب وہ معاشرہ لگا تو دوسری حکومت نے توجہ نہیں دی, اور بعد میں جتنے حکومتیں آئی اللہ خوش رکھے ان میں سے کسی نے بھی نہیں دی. تو آج تک کراچی کے لوگ یہاں سے نکلو اور جب تک بری نہیں جاتے آپ کو تفریح مقام نہیں ملتا. آپ 700-800 میل جائیں, لیکن یہ 2 گھنٹے میں آپ جو ہے شام کو نکلے دفتر بند کر کے 5 بجے, 7 بجے آپ پہنچ جائیں گے. سیٹرڈے سنڈے آپ گزارے, منڈے کی صبح کو نکلے کراچی آ جائے, یا آپ حیدرآباد جا کے دفتر میں کام کریں. اس سے آسان فیسلٹی جو ہے. اچھا یہ بنی بنائی چیزوں کو ختم ہو جانا اور پھر کوئی اس کا خیال نہ کرے, تو یہ مطلب یہ جو ہے نا گڈ گورننس, اس کے پبلک کے لیے آپ پاور استعمال کیجیے نا, یا آپ کو استعمال کرے یا پاور, اب دونوں نہیں ہیں خالی. اب کیا کریں گے؟ سوری, بات یہ ہے نا کیوں نہیں حل ہوتا. بنی بنائی چیزیں بنی ہے نا, جتنوں کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. اچھا جی, اب ایک اور بناتا ہوں, ہمارا ٹائم جو ختم ہو رہا ہے, ایک کے لیے وقت ہے. سوری, یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بندر روڈ اور گارڈن روڈ کراچی میں, اس کی جو کراسنگ ہے اس کے ایک کونے پہ ہے کانڈا والا بلڈنگ. کانڈا والا بلڈنگ کے اپوزٹ جو ہے یہاں پہ انڈور جمنازیم بن رہا تھا. اب کراچی کے نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو, لڑکیاں لڑکے جو بھی, کوئی ایسی
ہیلدی اسپورٹ فیسلٹی ہے نہیں شہر میں. لے دے کہ وہ بس ایک کراچی اسٹیڈیم وہ کرکٹ ہے, اس کے لیے بڑا اسٹیڈیم 5-6 جو بھی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو یہاں اب دیکھیں نا کراچی کے لوگوں کے لیے جو خدمت ہو رہی تھی, میں 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں, اور بھی ہیں لیکن ہمارے پاس جو وقت اتنا نہیں ہے. اچھا, یہ انڈور جمنازیم بن رہا تھا تاکہ آپ کو جو اور انڈور گیمز ہیں, آپ ایتھلیٹکس کیجئے, ایتھلیٹکس میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نا, آپ وہ کیجئے ایتھلیٹک گیمز جتنی بھی ہیں, آپ بیڈمنٹن کیجئے, آپ ٹیبل ٹینس کیجئے, آپ بیسکٹ بال کیجئے. آپ اتنی وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیلدی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر چاہیں آپ ایک لائبریری رکھے ہیں وہاں پہ. یہ اسپورٹ فیسلٹیز تو جمنازیم میں تھی نا ساری, اس پہ کام ہوا شروع. یہ لوکیشن مجھے ابھی بھی یاد, جہاں وہ جاتے تھے اس وقت. پھر وہی ہوا کہ جب وہ 77 کا مارشل لا لگا تو وہ اس پروجیکٹ میں بھی کام ختم ہو گیا. جس طرح یہ جو بتایا تھا پہلے اپنا فلڈنگ کا, اس کو ختم ہو چکا, یا وہ دوسرے جو پروجیکٹ ٹرانسپورٹ بھی ختم ہو چکا, ٹرانسپورٹ والا وہ بھی ختم ہو چکا. اور وہ اپنا یہ جو اپنا ریسورٹ بنانا تھا, لیک بنا کے اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنانی تھی کراچی اور حیدرآباد کے لیے, تو اس طرح یہ بھی جو ختم ہوا. تو پھر کس افسوس ہے نا, اتنی حکومتیں آئی تو آپ جمنازیم کیوں نہیں آج تک نہیں بنا. یعنی انڈور اسپورٹس کے اتنا بڑا ہونا یہ چاہیے. 6 ڈسٹرکٹ ہیں نا کراچی کے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہم آج سے 30 سال 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں نا. اگر یہ بسم اللہ ہوتی تو اس ماڈل پہ آپ 6 ہر جگہ بن جاتا نا. تو آپ جو بسم اللہ پہلے ہو رہا تھا اس کو ہی آپ نے ختم کر دیا. تو مطلب یہ تھا, اب جو ہمارا ٹائم اتنا نہیں ہے تو یہ اب اس آج کی سیشن میں بتایا کہ بھائی دیکھیں, اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے یہ 4-5 چیزیں جو تھی, یہ تو پروجیکٹ نہ صرف تھیوری کی بات نہیں ہے, یہ زبانی بات نہیں ہے, ایکچوئل پریکٹیکل کام ہوا, پیسے آئے, کام ہوا. لیکن ہماری تنگ نظری اور تعصبات جو ہیں زیادہ تر ان کی نظر ہو گئے. وہ کراچی کے مسائل پھر بڑھتے جائیں گے. یہ روش رہے گی. اور مشرف کا تو ہے نا مثال, 10 سال رہے نا, اور وہ کراچی کے لیے سب سے بڑے دوست وہ سمجھے جاتے ہیں. تو کسی پروجیکٹ کو نہیں کیا. ہم سیاست کم کریں اور لوگوں کی بھلائی کی جینون وہ زیادہ کریں, تو پھر کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے. پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.